آج میں بات کروں گا پردہ پوشی پر اور اس کی اہمیت پر۔ یہ پردہ پوشی ہوتی کیا چیز ہے اور یہ معاشرے میں کیوں ضروری ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بس ایک حدیث سناؤں گا۔ دیکھیے، جتنے بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جتنے بے دینی ہے، جو بھی احکام وہ توڑ دیے جاتے ہیں اور پیروں تلے رون دے جاتے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو ان کی سزا کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو، عشر دیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، عدل کیا کرو، ظلم نہ کرو۔ یہ وہ احکام ہے جو بدترین گناہ ہے، ارتکاب کرنے والے بدترین گناہگار ہیں، لیکن اس پر قیامت کے دن عذاب کا وعدہ تو ہے، لیکن اس دنیا میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد جاری نہیں کی۔ اب دوسری بات، اگر آپ کے سامنے کسی نے کسی کا مال ہڑپ لیا اور آپ گواہ تھے، یا کسی کو قتل کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی سے چوری کی، تو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کے ثبوت کے لیے آپ 2 گواہوں کو پیش کر دو تو کافی ہے۔ جو بھی معاملہ کرو شریعت میں، لیکن اس پر گواہ 2 پیش کر دو، کافی ہے شریعت کے لیے۔ لیکن جب بات کسی کی عزت کی آ جاتی ہے، چاہے وہ مرد کی عزت ہے یا عورت کی عزت ہے، تو اس کے ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد و خواتین میں سے بدکاری کر رہے ہو تو آپ کو حکم ہے کہ اس کے لیے آپ کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ اگر 4 میں سے 1 گواہ بھی کم ہو اور 3 موجود ہو، پھر بھی اس مرد اور عورت پر حد جاری نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی مرد اور عورت کو اس حالت میں دیکھے تو وہ گواہوں کو ڈھونڈنے کے لیے جائے گا کہ 4 گواہ پیش کر کے لائے گا کہ یہ دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے یہ لڑکی اور لڑکا یہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر وہ 4 بندے جا کر عدالت میں گواہی دیں گے، پھر اس پر حد جاری کیا جائے گا۔ یہ تو ناممکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ لیکن اس حکم کو اللہ نے اتنی سختی سے کیوں فرمایا؟ بات میری یہی ہے، اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ اس میں انسان کی عزت کا خیال رکھا گیا ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو کسی کی عزت کو اچالا نہ جا سکے، کیونکہ 2 تو مثال کے طور پر 2 پر تو حد جاری کی جائے گی، ان کو تو مار دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، لیکن ان 2 عورت اور مرد کی وجہ سے 2 خاندانوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 4 گواہ پیش کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ جتنا ہو سکے پردہ پوشی کرو، چشم پوشی کرو، کسی کی عزت کو نہ اچالو۔ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں، تو اس کے بغیر وہ ان لوگوں پر الزام نہیں لگا سکتا، کیونکہ شریعت کے روح سے یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس پر چشم پوشی کرو، پردہ پوشی کرو۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کی ایسے وقت میں مدد نہیں کی جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت تھی، یعنی اس نے اس کی عزت نہیں بچائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ایسے وقت میں اپنے مدد روک لے گا جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن اللہ اس کو کسی مدد نہیں کرے گا۔ اور جس نے کسی کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو یاد رکھیے، پردہ پوشی ایک بہت بڑی ثواب ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو، یعنی ایک دوسرے کی خطاؤں پر جو ہے نا پردہ ڈالے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔